عائشہ خان، فاطمہ نور اور پوتے شیرشاہ شہریار بٹ اور رفیع شاذل بٹ سے بھی ملوایا۔ بٹ صاحب ذرا تعارف تو کروائیں نا جی۔ جناب یہ فاطمہ نور ہے، میری ڈاٹر ان لا، چھوٹے بیٹے کی، اور یہ ماشاءاللہ ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، جس کا نام انہوں نے محمد رفیع بٹ رکھا ہے۔ واہ واہ۔ وہ عائشہ خان بڑے بیٹے کی وائف ہے، شیرو ان کا بیٹا ہے، اور ایک ان کو بیٹی اللہ نے نصیب کی ہے، 15-20 دن ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ شی ہیز اے ڈاٹر آلسو۔ تو بیٹیاں نظر نہیں آ رہی، لگتا ہے آپ کو بہوؤں کے ساتھ زیادہ پیار ہے۔ ایک بیٹی بoston میں پڑھ رہی ہے، دوسری کی ابھی شادی ہوئی ہے، سال ہوا ہے۔ تو آپ بٹ صاحب کو ایز اے فادر ان لا کیسا پایا آپ نے؟ میں نے تو ان کو ایز اے فادر پایا ہے، ناٹ ایز اے فادر ان لا، اور میں ان کے پاس ہی رہتی ہوں، اینڈ میں سب کو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ میری لائف کی بیسٹ ڈیسیجن شاذل سے شادی نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ شاذل اپنے فادر کے پاس رہتا ہے اور میں ان کے پاس رہتی ہوں، اور میں نہیں بتا سکتی کہ انہوں نے مجھے، سب بولتے ہیں کہ ہم اپنی بہو سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن پاپا نے میرے ساتھ تو بیٹیوں سے زیادہ، اپنی جتنا بیٹیوں کے لیے کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ وہ میرے لیے کرتے ہیں، اور میں جس کو ملتی ہوں، میں جب بتاتی ہوں نا، دل میں مجھے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے نظر اور اس سب کا، لیکن میں ہمیشہ یہی سب کو بتاتی ہوں کہ ہی جینوئنلی، کبھی انہوں نے، مجھے نہیں ایسا فیل ہوا کہ شاذل یا اپنی کسی بیٹی یا کسی کو بھی انہوں نے مجھ سے زیادہ کبھی لو بھی دیا ہو، مجھے ہمیشہ لگتا ہے سب سے زیادہ میں ان کی فیوریٹ ہوں۔ بہت سمجھدار ماشاءاللہ۔ اور بٹ صاحب ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ آئی تھنک سب کو یہی لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہر کسی سے پیار کرتے ہیں، بیکاز ہی از اے ویری لونگ مین، اور کبھی شکایت نہیں ہوئی جو یوزلی ان لا سے لوگ کو ہوتی ہے، بالکل فرینڈس کی طرح میرے ساتھ تو رہے ہیں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ کس طرح کسی مشکل سے ڈیل کرنا ہے، میں نے ان کو کبھی گھبراتے نہیں دیکھا۔ ٹو می ہی از اے ویری گڈ فرینڈ، آئی مین جو کبھی میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ فادر ان لا اتنے فرینڈلی ہو سکتے ہیں۔ کبھی میاں کی شکایت لگانی ہو، بٹ صاحب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں یا بیٹے کو؟ بڑی سرپرائزنگلی مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں، اور بیٹے ان سے آپ نے شکایت ایک دفعہ بھی نہیں لگائی؟ ایکچولی میاں کو یہ خود ٹکر لیتی ہے، شکایت میں کبھی نہیں لگائی، آج تک نہیں شکایت، دونوں نے نہیں شکایت لگائی۔ اچھا وہاں پہ حساب پورا کر لیتی پورا کر لیتی ہے۔ امید یہ ہے، باتوں میں ہمیں امید یہ ہوتی ہے کہ پاپا تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ تو ایک گیون بات ہے کہ جا کے اگر شہریار ان سے بات کریں گے تو وہ تو ہماری ہی بات ہوئے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے بیٹے نا، وہ ان کو کیونکہ پتہ ہے کہ پاپا ہماری سائڈ ہی لیں گے، وہ ہمیں تنگ بھی نہیں کرتے ایگزیکٹلی، ان کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہوگا کیا آؤٹ کم، تو وہ بھی اسمارٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سڑک پہ نہ جائیں جس کا راستہ اینڈ پتہ منزل کیا ہے، کہ پاپا نے ہماری سائڈ ہی لینی ہے۔ یہ تو انجمن نے ستائش بامی ہو رہی ہے۔ بٹی صاحب the best relationship with anybody is friendly relationship۔ آپ کا باپ ہو، بیٹا ہو، بہو ہو، بیٹی ہو، ڈے ون سے مجھے کبھی ایسی فیلنگ ہی نہیں ہوئی کہ میں فادر ان لا سے بات کر رہی ہوں۔ ساس سے تو کبھی کبھی شکایت ہو ہی جاتی ہوگی۔ آئی تھنک بڑے لونگ ہیں، ہمارے گھر بڑا پروگریسو ماحول ہے، اور ساؤنڈز لائک بڑا کلیشے ساؤنڈ کرتا ہے کہ میں کہوں کہ ایسی کوئی مسئلے کبھی ہوئے نہیں، نہ ہماری کوئی بردر ان لا، نہ سسٹر ان لا، نہ کوئی مدر ان لا، کہ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی پرابلم کبھی ہوگی بھی نا، تو وہ لوگ ہمیشہ بائی چانس ہماری ہی سائڈ لیتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو کیسے ہوتا ہے، آئی فیل ویری بلیسڈ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ تھینک یو۔ بٹ صاحب آپ کے پاس ایسا کیا فارمولا ہے کہ بہویں بھی آپ کے گن گا رہی ہیں؟ بٹی صاحب دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایز اے سیڈ ارلیئر ریلیشن شپ، فگیٹ کہ رشتہ کیا ہے، بٹ آپ کی دوستی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ جب جس شخص سے آپ بات کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو اس کے شوز میں ڈالیں تو آپ غلط بات نہیں کریں گے، آپ کی لبرل سوچ ہو، اور چوتھی چیز ہے یو گیو روم ٹو ایوری باڈی ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو۔ اب یہ دونوں بیٹیاں میری جو ہیں، دے آر ویری فری، extremely free from me and their husbands to live their own life the way they want to۔ ان کی طرف سے ماشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، بیکاز سمجھدار بچی ہیں، اور میں تو بہت فریڈم میں بلیو کرتا ہوں۔ شیرشاہ کی اپنے دادا کے ساتھ کیسی دوستی ہے؟ دادا کتنا اچھا وہ کرتا ہے آفس پہ، بیسکلی بابا کتنا پسند ہے، بیسکلی بابا ٹیسٹ کاپی کرتے ہیں، that's why بابا copies دادا's test all the time۔ His father copies me all the time۔ واہ بھی واہ، how come you noticed all that؟ I just saw in the office when it was my first time to go to office.
I just saw the Baba copy and the test. I thought your test and Baba's test will look like. घर की लॉबी को इम्तियाज रफ़ी भट्ट ने अपने वालिद रफ़ी भट्ट और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यादों से सजा रखा है। इम्तियाज रफ़ी भट्ट से उनके वालिद और कायद आज़म के बारे में दिलचस्प गपशप भी हुई। आपके वालिद रफ़ी भट्ट साहब कायद आज़म के करीबी साथियों में से थे। तारीख ने उनकी शनाख्त को भुला दिया, उन्हें कैसे ढूंढ कर लाए? पहली तो बात यह है कि रफ़ी भट्ट और कायद आज़म का बड़ा करीबी तल्लुक़ था और रफ़ी भट्ट उस वक़्त इंडिया का वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर था। फिर कायद आज़म ने रफ़ी भट्ट की ड्यूटी लगाई हुई थी कि जब पाकिस्तान बनेगा तो तब इकनॉमिकली एंड इंडस्ट्रियली पाकिस्तान को रफ़ी भट्ट विल बी द मेन फोर्स टू टेक अप फॉरवर्ड। बदकिस्मती ये हुई कि जो भी कायद आज़म और रफ़ी भट्ट की तल्लुक़ था और जो गुफ्तगू थी वो किसी को नहीं पता था। कायद आज़म फौत हो गए 11 सितंबर में, 2 महीने के बाद रफ़ी भट्ट का जहाज़ एयर क्रैश में। फिर 40 साल का जब मैं था, आज से 33 साल पहले, तो मुझे बहुत शिद्दत से फील हुई अपने बाप के बारे पता करना। 33 इयर्स बैक मैंने रिसर्च टीम तैयार की। जब उन्होंने रफ़ी भट्ट पे रिसर्च शुरू की तो फिर आर्काइव्स में गए तो कायद आज़म के खतूतों में रफ़ी भट्ट और कायद के कोई 28-29 ख़त हमें मिले और वो प्रूव करता है और अश्योर करता है कि हाउ क्लोज कायद आज़म वॉज विद रफ़ी भट्ट। और इस रिसर्च में मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने अपने बाप को स्टडी किया, बाप को ढूंढा, बाप के थ्रू कायद आज़म को ढूंढा, कायद आज़म वाला पार्ट, और कायद आज़म के बाद ढूंढने के बाद मैंने पाकिस्तान की बुनियाद किस तरह बनी, कैसे बनी और आज तक पाकिस्तान कैसे चल रहा है, ये मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। तो जब आप इन शख्सियात को ढूंढ रहे थे तो अपने आप को भी तो अंदर कहीं खोजा होगा? मैं खुश था बड़ा अपने बाप के लिए, बट अपने लिए मायूस था कि मैंने सोचा कि यार मैंने तो 33 साल पहले सोचा था कि मैंने बड़ा कुछ कर लिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने 4 पैसे कमाए, घर अच्छा बना लिया, दफ्तर अच्छा बना लिया, गाड़ी ले ली, यही किया। रफ़ी भट्ट जो 39 इयर्स एज पे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं तो उनकी अचीवमेंट्स देखो। 16 साल की उम्र पे रफ़ी भट्ट का फादर प्लेग में मरता है और रफ़ी भट्ट मैट्रिक कर रहे थे। उनके छोटे से कारखाने में चले गए बाप के, जिसमें 15-16 कारीगर थे और मेयो हॉस्पिटल को वो इंस्ट्रूमेंट्स भेजते थे सर्जिकल। 24-25 साल की उम्र पे रफ़ी भट्ट इंडिया की लार्जेस्ट सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंस इंडस्ट्री बनाई उन्होंने। 27-28 साल की उम्र पे रफ़ी भट्ट पहला बैंकर था इंडिया मुसलमानों में इंडिया में, जिसने सेंट्रल एक्सचेंज बैंक लिमिटेड बनाया। एट द एज ऑफ 31 वो कायद आज़म को मिलते हैं और फिर रफ़ी भट्ट की डिवोशन फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान बने, दो उनके पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं था इंडिया का अलहदा होना, बिकॉज उनकी ब्रांचेज और सारा कुछ इंडिया में भी थे। 39 पे ही डाइज। तो मैं जब उनकी अपने वालिद की अचीवमेंट्स देखता था या देखी और अपनी देखी, वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके वालिद साहब की जो पाकिस्तान के लिए खिदमात हैं उनको तारीख़ के औराक में शामिल करने के लिए आपने फिर क्या किया? हम देखें जी, कॉन्स्टेंटली सेमिनार्स करते हैं हम नेशनल जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे। हम नेशनल डेज़ लाइक 14 अगस्त, 23 मार्च, कायद आज़म का 25 दिसंबर बर्थडे हम मनाते हैं। उस वक़्त हम हर तरीके के लोगों को बुलाते हैं कि लोगों को कायद आज़म, पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान के बारे में बताया जाए। फिर हम किताबें भी छुपाते हैं और वो हिस्ट्री को सही पर्सपेक्टिव में डालने के